الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ انشاءاللہ العزیز 61واں سلسلہ ہوگا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کا بیان شروع کریں گے۔ تو آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب اس کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت گزشتہ آیت کا مقصد بیان کر رہی ہے کہ پہلے کفار کو دعوت دی گئی کہ آپ قرآن کے جیسی کوئی مثل، کوئی صورت بنا کے لائیں، اور اب یہاں اس چیلنج کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ وہ تو مجبور ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت تو عالم الغیوب ہے، تو وہ جانتا ہے۔ تو یہاں اب اس مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت گزشتہ آیت کی دلیل ہے، یعنی اس آیت میں اللہ پاک نے انہیں بیان کیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، اور اب بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہ غیب کی خبر انہیں دے دی گئی، اور قرآن غیب کی خبریں ہی دیتا ہے۔ تو آپ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ فَإِن میں فائن شک کے لیے آتا ہے، تو یہاں مخاطبین کے لحاظ سے فرمایا گیا کیونکہ کفار شک میں تھے، تو کہا گیا کہ اے کافرو، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، لم تفعلوا، یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہاں فائن کے ساتھ جب استعمال ہوا تو یہ مستقبل کے معنی دے رہا ہے، یعنی کفار کی کوشش مقابلے سے پہلے، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ تم کوشش کر دیکھو، اور ایسا تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ اور یہ الحمدللہ ایسا سچا چیلنج تھا کہ کفار کے دلوں میں آگ لگ گئی، اور وہ اس کا مقابلے کی کوشش تو کر سکے مگر کامیاب نہ ہوئے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ آگے ہے فَاتَّقُوا، تو یہ دقیون سے بنا جس کے معنی ہے ڈرنا اور بچنا۔ تو یہاں دونوں معنی ہیں۔ النار التی، جہنم کے طبقے ہیں، تو اس طبقوں کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جس کے اندر آگ ہوگی، اس طبقے کی تکلیف کا احساس زیادہ ہوگا، اس لیے یہاں آگ کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مختلف طبقوں میں مختلف عذابات کو رکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف آگ سے ہوگی، اس لیے یہاں آگ کو بیان کیا گیا، اور وہ چونکہ اس کے تابع ہوں گی اس لیے التی بیان کیا گیا کہ النار التی۔ آگے بیان ہوتا ہے وقود، اس کے لفظی معنی ہے روشن کرنا، بھڑکانا، یعنی اس سے مراد ہے کسی چیز کو روشن کرنا، اور ایندھن یا وہ چیز جس سے آگ یا روشنی لگائی جائے اسے بھی وقود کہا جاتا ہے۔ تو الناس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو کہ کفار ہیں، اور والحجارۃ، اس میں 3 قول ہیں، یعنی پتھر۔ اب اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد
گندھک کا پتھر ہے، کیونکہ اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے اور دیر میں بجھتی ہے، اور اس میں گرمی کے ساتھ سخت بدبو بھی ہوتی ہے۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد کفار کے وہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی ڈال دے گا۔ یا بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد عام پتھر ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ دنیاوی پتھر دنیا میں تو آگ بجھا دیتے ہیں، لیکن قیامت کی آگ کو وہ تیز کر دیتے ہیں۔ مطلب پتھر اگر ہم دنیا کی آگ میں ڈالیں تو وہ آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جب اس میں پتھر ڈالے جائیں تو وہ اس کو مزید بھڑکا دیتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چیزیں یا مقام ابراہیم، صفا مروہ کے پتھر، منبر، روضہ کے درمیانی جگہ کے پتھر یا سنگ اسود وغیرہ اس میں مراد نہیں۔ وہ عدت اس سے معلوم ہوا کہ وہ آگ کافروں کے لیے بنی ہے، تو پتھروں وغیرہ کا اس میں جانا ان کافروں کی وجہ سے، مطلب جہنم کو بھڑکایا تو اللہ پاک نے کفار کے لیے، اور وہ جو ساتھ میں ان کے پتھر جلائے جا رہے ہیں تو وہ ان کے وجہ سے جلائے جا رہے ہیں کہ اس آگ کو مزید بھڑکایا جائے ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے۔ آگے آپ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، خلاصہ تفسیر کہ کفار کو جب قرآن کے مقابلے کا اعلان کیا گیا تو انہیں بیان کیا گیا کہ تم اس کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکو، اور ہم سے کہتے تو ہو کہ تم کر لو گے لیکن کبھی بھی نہ کر سکو گے، تو سمجھ لو کہ ان کا انکار حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ تو جہنم کی آگ کی تیزی کا یہ حال ہے کہ وہ آگ نہ تو نرم ہے اور نہ پتلی لکڑیوں سے سلگتی ہے، لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگائی جاتی ہے۔ یا دوسری آگ تو لکڑیاں جلا ڈالتی ہے، لیکن اس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں، تو اس لیے تمہیں لازم ہے کہ اس آگ سے بچنے کا سامان پیدا کرو اور قرآن پاک پہ ایمان لے آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی یا رسول مان لو، اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لو۔ آگے پھر آپ اس کے فائدے بیان کرتے گئے ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیں چند فائدہ ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور اگلے انبیاء کرام کے معجزے اب کس سے بن کر رہ گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ یعنی قرآن شریف قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے موجود رہے گا، اور یہ معجزہ بھی سلامت رہے گا۔ پھر آگے آپ معجزے کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ نبی یا رسول کے ہاتھ پہ یا اس کی ذات سے جو خلاف عادت یا عجیب بات جو انسانی عقل سے باہر ہو، اگر وہ ظاہر ہو اور اس سے نبی کی سچائی معلوم ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور مختلف پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات عطا فرمائے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 9 معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کو 6000 سے زیادہ معجزے عطا کیے گئے، اور ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور اس کی ہر آیت ایک معجزہ ہے۔ تو قرآن پاک کی 6666 آیتیں، تو یہ ساری کی سارے حضور پاک کی معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک، آپ کا ہر عضو شریف معجزہ، آپ کا ہر وصف معجزہ، آپ کا ہر افعال اعمال، اللہ رب العزت نے سب کو معجزہ بنا دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مزید تحقیق ہم
ابھی آگے جو ایک آیت ہے کہ جاءکم برہان من ربکم، اس میں فرمائیں گے۔ پھر آگے آپ ایک اور بیان کرتے ہیں کہ معجزے تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس کا ظہور لوگوں کے لیے عیاں ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کا بے سایہ ہونا، یا آپ کے دندان مبارک سے ایک نور کا نکلنا۔ دوسرے کچھ ایسے معجزات ہوتے ہیں جو ان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو ان کو ظاہر فرماتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ، یا آپ کا ید بیضاء کا معجزہ، جب آپ چاہتے تھے وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ تیسرے وہ معجزے کہ جن کا ظہور صرف اللہ رب العزت کے کرم پہ موقوف ہوتا ہے اور پیغمبر کو اس کا قبضہ نہیں دیا جاتا، تو پیغمبر جب اس کی دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ معجزہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو نبوت کے شرف سے پہلے، یعنی جب اللہ رب العزت اسے نبوت کا باقاعدہ ایک طرح سے وحی بھیج دیتا ہے اور اسے حکم ہو جاتا ہے کہ اب وہ تبلیغ شروع کرے، تو وہ جو نبوت یا نبوت کا ملنا ہے اس سے پہلے جو نبیوں سے رسولوں سے جو واقعات یا عجیب کرامات جو ان سے رونما ہوتی ہیں انہیں ارحاس کہا جاتا ہے۔ جیسے بہت سے نبیوں نے بچپن میں کلام کرا، یا حضور علیہ السلام سے بچپن میں جانوروں نے، پتھروں نے، درختوں نے آپ کو سلام اور کلام کیے، تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں انہیں ارحاس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جادوگر یا کفار جو عجیب و غریب کمالات دکھاتے ہیں وہ استدراج کہلاتے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے یا جو اس کے مقرب بندوں کے ساتھ جو عجیب واقعات رونما ہوتے ہیں عقل سے باہر، انہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے مختصر سی چند تعریفیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ہر زمانے کے پیغمبر کو اسی قسم کا معجزہ عطا کیا گیا کہ جو اس وقت امت کے لوگوں کا جس طرف رجحان تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت جادو کے اوپر ان کا رجحان تھا، جادو کے اوپر ان کا زور تھا، اس کو بڑا پسند کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا ید بیضاء کا معجزہ عطا کیا گیا، جس کے سامنے ان کے تمام جادو ختم ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، تو آپ نے جو پیدائشی اندھے تھے انہیں آپ نے صحیح کیا، بیمار لوگوں کو صحیح کیا، مرداؤں کو زندہ کرا، تو یہ ایسے معجزے آپ نے دکھائے جس میں ان کی طب ناکام ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں فصحا اور جو بلیغ زبان دان تھے ان کا زور زیادہ تھا، اور ان کو بڑا فخر تھا اپنی زبان دانی پہ، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ یعنی قرآن مجید عطا فرمایا وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا، یعنی قرآن کے آگے ان کے تمام مشہور زبان دان، فصحا، بلغا اور بڑے بڑے شعراء وہ ناکام ہو گئے، اور وہ اس کے معجزے کے سامنے انہوں نے سر نگو کر دیا کہ اس جیسی ایک صورت کیا ایک آیت بھی وہ کبھی نہیں بنا سکے۔ تیسرا فائدہ مختصر یہ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا، یعنی یہاں پہ جو امر کا صیغہ استعمال ہوا تو یہاں وہ امر واجب ہونے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہاں اس کے الگ معنی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امر کے مزید 16 معنی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں امر کا جو صیغہ ہے وہ انکساری اور عجز کے معنی میں ہے۔ چوتھا فائدہ آپ نے فرمایا کہ جہنم
ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ جہنم بن چکا ہے یہ، اور اللہ رب العزت نے اسے ابھی ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ پانچواں فائدہ آپ یہ فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ جہنم صرف کفار کے لیے بنی ہے، اگر مسلمان وہاں جائیں گے تو صرف عارضی طور پہ۔ چھٹا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ فقط حرفوں کے یکساں ہونے سے کوئی کلام قرآن کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے کفایہ، وزن، عربی کلام کی مختلف صورتیں یا شعراء نے ان کے جو کلام لکھے وہ کبھی بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسے بھی کوئی شخص دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے قرآن کی مثل وہ ان کی زبان، ان کے شعر، اشعار، ان کے بیان، ان کی جو فصاحت کے نمونے تھے وہ قرآن کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے، لیکن وہ بھی عربی میں ہی تھے، وہی حروف تہجی وہ بھی استعمال کر رہے تھے جو قرآن میں استعمال ہے، لیکن اس کا انداز، اس کا بیان، اس کی جو انفرادیت ہے اس کا وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بظاہر تو حضور علیہ السلام ہماری طرح ہی، لیکن آپ کا مقابلہ یا آپ جیسا ہمیں یہ سمجھنا کہ آپ ہمارے جیسے ہیں یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ تو جس طرح قرآن دوسری عربی زبان کی کتابوں کے لیے ایک الگ انفرادیت رکھتا ہے، اور وہ ساری کتابیں، ساری گرامر، ساری بیان اس کے آگے سرنگو ہیں اور اس کے قدموں میں، اسی طرح حضور علیہ السلام کے سامنے تمام دنیا کے بشر وہ سرنگو ہیں اور وہ حضور جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر آپ آخر میں یہاں پہ اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ ہندوؤں کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم کا مثل جب نہیں بن سکتا تو اسی طرح ہمارے جو کتاب ان کی روحانی کتاب ہے اسے وید کہتے ہیں، اس کی بھی کوئی مثال آج تک نہیں بنا سکا۔ تو اس دلیل سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کا قرآن کلام الہی؟ اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہماری وید کا بھی چونکہ کوئی نقل یا اس جیسی کتاب نہیں بن سکی تو ہماری وید بھی کلام الہی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وید کو کبھی کسی نے مقابلے کی دعوت ہی نہیں دی، یا کسی نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا کہ بھائی آپ وید میں کہیں نہیں آیا کہ آپ وید جیسی کوئی کتاب بناؤ، وید جیسی کوئی ایک عبارت بنا کے لاؤ، پوری وید میں ایسا کہیں بیان ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ اس نے خود اس کتاب نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرا تو لوگوں نے کوشش ہی نہیں کری کہ اس کے جیسی کوئی مثال بنا، ورنہ کوئی نہ کوئی انسان اس کا مقابلہ کر ہی لیتا اور اس دعوے کو غلط ثابت کر دیتا۔ پھر دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ وید سنسکرت زبان میں، اور یہ زبان بہت کم لوگ دنیا میں جانتے ہیں اور یہ ہر کسی کی مادری زبان نہیں ہے، تو مقابلے کا چیلنج ہمیشہ اس کے ماہر لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں سنسکرت زبان تو اکثر لوگ تو بول ہی نہیں پاتے، تو ماہر تو دور کی بات ہے، تو پھر مقابلہ یا اس کا نقل کون بناتا؟ تو مقابلہ تو ہوتا وہی ہے کہ جب دعویٰ ہو، اول تو دعویٰ نہیں تھا، دوسرا یہ زبان ایسی خاص و عام ہی نہیں تھی دنیا میں، اور نہ آج ہے، حتیٰ کہ جہاں ہندوستان جو کہ بہت بڑا ملک ہے، ارب سے اوپر اس کی آبادی ہے، وہاں بھی آج بھی چند ایک لوگ ہیں جو سنسکرت زبان کے ماہر لوگ کہلاتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں وہ ہندی زبان ہے، وہ سنسکرت زبان نہیں ہے۔ ہندی زبان میں بہت سی زبانوں کا مکسر ہے، جیسے اردو زبان میں ہم بہت سی زبانوں کے الفاظ کو ملا کے بول رہے ہیں، اسی طرح ہندی زبان میں بہت سی زبانوں کو ملا کے بولا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ وید کا کہ وہ چونکہ اس کی نقل نہیں بنی تو وہ کلام الہی ہے؟ تو یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔
دوسرا اعتراض آپ بیان کرتے ہیں عیسائیوں کا کہ اگر یہ صحیح بات ہے کہ خدا کی کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر جو توریت یا انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی تو ان کا مقابلہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ وہ کتابیں بدل گئیں، ان کی آیات تبدیل ہو گئیں، اور یہ فرق قرآن اور ان کتابوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں ان کے کتابوں کی عبارتیں معجزہ بنا کے بھیجی نہیں گئی تھی، بلکہ وہ تو ہدایات یا وہ لوگوں کی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ان کو ہدایات دینے کے لیے وہ کتابیں نازل کی گئیں۔ تو ان کتابوں میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں تھا، اور نہ ان کا مقصد یہ تھا۔ دوسرا، وہ زبانیں عبرانی زبان میں تھی، اور وہ زبان بھی دنیا میں بہت کم لوگ اس بولنے والے جو عبرانی زبان بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں، وہ دنیا میں بہت کم لوگ۔ تو اب اس کا مقابلہ یا اس کا فرق آپ قرآن سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اول تو کہیں یہ دلائل سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کتابیں جیسی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی آج اسی حالت میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں، جبکہ ہم یہ ثابت شروع میں مقدمے میں بھی کر چکے تھے کہ وہ کتابیں بدل چکی ہیں، ان میں تحریف، رد و بدل حد سے زیادہ ہو چکا ہے، وہ ویسی رہی نہیں جیسی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو یہ ان کا اعتراض بھی بیکار ہے۔ پھر آپ یہاں پہ آخر میں ایک ہندو پنڈت ہے، ان کی ایک سوال بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے، یعنی جو کتاب کے کلام الہی ہو، اس کی پہچان وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو پہلی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب دنیا میں ہمیشہ سے ہو، یعنی جیسے وید ہے، کیونکہ وید ہمیشہ سے ہو، اور قرآن ابھی نازل ہوا ہے، تو یہ خدائی کتاب نہیں ہے۔ دوسری پہچان وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ ہوئی ہو، جبکہ قرآن میں تبدیلی یا اس میں نسخ آ چکا ہے، کچھ آیتیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائے پھر ان کو منسوخ فرما دیا، تو وید میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تیسری آپ نے پنڈت صاحب نے پہچان بتائی کہ یہ وہ کسی قوم کی زبان میں نہ ہو، بلکہ ایسی زبان میں ہو جو سب کے لیے اجنبی ہو، ورنہ خدا طرفدار ٹھہرے گا کہ اپنا کلام ایک قوم کے لیے آسان کر دیا اور دوسرے کے لیے مشکل، یعنی دونوں وصف صرف وید میں کہ وہ ایک بہت مشکل زبان میں نازل ہوئی، اور یہ کہ وہ ہر شخص اس میں غیر جانبدار ہو گیا، ہر قوم غیر جانبدار ہو گئی، اور وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ چوتھا پہچان انہوں نے یہ بیان کی کہ اکثر جو مضمون وید میں ہیں وہ کبھی دوبارہ بیان نہیں کیے گئے، جبکہ قرآن میں بہت سے مضمون بار بار بیان کیے گئے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدائی کلام نہیں ہے۔ اب یہ جو انہوں نے نکات پیش کیا ہے، پہلا یہ کہ جو ہمیشہ سے دنیا میں موجود ہو وہی خدا کا کلام ہے۔ تو اب مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ پہچان صحیح ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ سے موجود ہے، حتیٰ کہ پنڈت صاحب بھی دنیا میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آئے ہوں گے، 30 سال 40 سال 50 سال پہلے، تو سب سے پہلے تو وہ یہ ثابت کرے کہ وہ خود اللہ کی مخلوق یا خدا کی مخلوق ہیں یا نہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی شے قدیم ہے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی، اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا اس میں زندگی اور موت ایک ساتھ رکھی، تو یہ پہچان ہی غلط ہے۔ دوسری انہوں نے جو پہچان بتائی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نسخ نہیں ہے، تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کی نہ ہوگی۔ اگر ہم یہ پہچان مان لیں کہ جس میں تبدیلی ہو جائے یا جس میں اللہ رب العزت کچھ تبدیلی فرماتے ہیں تو وہ خدا کی چیز ہوتی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تو
دنیا کی کوئی بھی چیز خدا کی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نظام دنیا کا بنایا وہ تو بدلتا رہتا ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، دن سے رات بدلتی رہتی ہے، جوانی سے بڑھاپا بدلتا رہتا ہے، رہن سہن ایک وقت سے دوسرے وقت میں بدلتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ تبدیلی ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور جو چیز تبدیل ہو جائے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا نظام پھر خدا کا ہی نہیں۔ تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ وید کی جو صحیح پہچان آپ نے بتائی کہ وہ تبدیل نہیں ہوئی، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے؟ تو دنیا کی تو ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، تو اب دنیا کی کوئی چیز پھر اللہ کی ہوگی ہی نہیں۔ تو آپ نے جو قاعدہ بنایا اس قاعدے سے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے قدرت میں ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے جو تیسری پہچان بتائی کہ وہ کسی خاص قوم کی زبان میں نہ ہو بلکہ ایک الگ زبان ہو۔ تو آپ اس کا بیان جواب دیتے ہیں کہ اگر تیسری پہچان صحیح ہے تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدائی نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں خاص مخلوق کے ذریعے ہی عالم کو ملتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا اس میں سورج کے ذریعے تمام مخلوق کو روشنی، بادلوں کے ذریعے بارش، تالاب دریاؤں کے ذریعے پانی، عالموں کے ذریعے علم، مالداروں کے لیے ذریعے مال، بادشاہ کے ذریعے انصاف۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کچھ لوگوں کے ذریعے ہی تقسیم فرمائی۔ تو اگر وہ خاص قوم کے لیے وہ کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ خاص قوم کو نازل فرما کے اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ طرفداری ہو جاتی، تو پھر تو دنیا کی ہر چیز طرفداری ہے، کیونکہ ہر بادشاہ کا اپنا ایک نظام ہے، ہر علاقے کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اب تو دنیا کا نظام تو پھر خدا کا نظام ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی دلیل بھی غلط ہے۔ اسی طرح جو انہوں نے چوتھی نقطہ بیان کیا کہ ایک مضمون کو بار بار بیان کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا کلام نہیں ہے، کیونکہ وید میں کوئی بھی مضمون دوبارہ نہیں آیا۔ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں ایک مضمون بار بار آیا ہے تو یہ کوئی خرابی نہیں، بلکہ اس مضمون کی خوبصورتی کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ جتنی دفعہ پڑھا جائے اس کا لطف، اس کا مزہ ہر دفعہ نیا ہوتا ہے، اور اس کی کئی بے شاہ حکمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، اور ان کی دلیلیں موجود ہیں کہ وہ چیز دوبارہ کیوں بیان کی گئی۔ تو اس قاعدے سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ جس چیز میں جو چیز بار بار آئے تو وہ خدا کی طرف سے نہ، ایسا قاعدہ، یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ تو دنیا کے نظام میں ہر چیز لوٹ کے دوبارہ آتی ہے، اور وہ جیسے دن گزرتا ہے پھر رات آتی ہے، رات کے بعد پھر دن آتا ہے اور پھر دوبارہ رات آتی ہے، سردیوں کے بعد گرمی، گرمی کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ لوٹ کے سردیاں آتی ہیں۔ کہ ایک نظام ہے جو چلے جا رہا ہے، اور ہر چیز لوٹ کے دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کو لوٹایا ہے۔ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی تخلیق یا جو کلام ہے وہ دوبارہ بیان کرنے سے وہ کسی اور کا کلام ہے۔ تو یہ ساری پہچان اور قاعدے غلط ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ آپ کی ساری پہچان غلط ہے، اور آپ اپنی پہچان کے ہی ذریعے ثابت ہو گیا کہ آپ دنیا کے انتہائی بے وقوف انسان۔ تو یہاں آپ اس آیت کا بیان، اعتراضات، فوائد کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 25، اس کا بیان آپ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کل کے پروگرام میں شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔